ہے اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ قطر نے ملک میں کووڈ-19 کے 679 نئے کیسز اور 1664 ریکوریز کا اعلان کیا ہے۔ وزارت محنت و سماجی امور کی طرف سے ورکرز ہاؤسنگ کے معائنے کی مہم کا سلسلہ بدستور جاری۔ ان میں سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک کے بند ہو جانے کا امکان۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے طبی امداد ارسال کرنے کی ہدایات جاری کی تاکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے لڑنے کے لیے صومالیہ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں تعاون کیا جا سکے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے 679 نئے کنفرم معاملات اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 130 مریضوں کی ریکوری کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے بعد صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 1664 ہو گئی ہے۔ مذکورہ تمام متاثرین کو کوارنٹائن کیا گیا ہے اور انہیں درکار طبی کیئر پہنچائی جا رہی ہے۔ وزارت انتظامی ترقی محنت و سماجی امور کی طرف سے ملک میں ورکرز کی رہائش کے انسپیکشن کی مہم کا سلسلہ بدستور جاری تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پیشہ ورانہ صحت و تحفظ کے لیے درکار چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں توسیع کی ضرورت ہو تو اسے بھی پورا کیا جا سکے۔ دوحہ بلدیہ نے پچھلے مہینے صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی پاداش میں کم از کم 33 فوڈ آؤٹ لیٹس کو بند کر دیا۔ خیال رہے دوحہ بلدیہ کے ہیلتھ مانیٹرنگ شعبے نے مختلف فوڈ آؤٹ لیٹس پر 2363 معائنہ وزٹس کیں۔ اول ذکر انسپیکشن وزارت بلدیہ و ماحولیات کے اس منصوبے کی روشنی میں کیا گیا جس کا مقصد فوڈ آؤٹ لیٹس کے لیے جانچ پڑتال کی کیمپینز کو تیز کرنا ہے تاکہ مقدس ماہ رمضان کے دوران صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ عرب پارلیمنٹ نے جرائم سے متعلق بین الاقوامی عدالت ICC کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو لے کر ان کے جغرافیکل دائرہ اختیار یا قانون نافذ کرنے کے حق کا اقرار کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں غرب اردن، مشرقی بیت المقدس اور غزہ پٹی شامل ہیں۔ عرب پارلیمنٹ نے ایک بیان میں وثوق سے کہا کہ ICC کی رپورٹ فلسطینی عوام کے لیے حصول انصاف، ناجائز قبضے کا خاتمہ اور 4 جون سال 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی سمت ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک دیگر رپورٹ کے مطابق لیگ کے معاون سیکریٹری جنرل برائے فلسطین اور مقبوضہ عرب ٹیریٹریز سفیر سعید ابو علی نے ایک پریس بیان میں ICC کے چیف استغاثہ فطوس بن سودا کی رپورٹ کو سگنیفیکنٹ اور بالڈ کہتے ہوئے اس کی ستائش کی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ مذکورہ رپورٹ جس میں بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی عکاسی کی گئی ہے بطور خاص ایسے نازک حالات جن میں فلسطین کو وار کرائم اور انسانیت کے خلاف ہدف بنانے کی طرف خصوصی اشارہ کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کنفرم کورونا وائرس کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد 3.56 ملین سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک 2,48,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تاہم اسی کے ساتھ خوش کن خبر یہ کہ 1.1 ملین کے قریب افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے کابل میں کیے گئے رینڈم ٹیسٹ کی ایک مطالعہ رپورٹ کے بعد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو لے کر الرٹ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دارالحکومت کے 1/3 رہائشی اس کورونا
وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہسپانیہ میں وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے کووڈ-19 سے ہونے والی نئی 164 ہلاکتوں کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ہونے والی کل اموات کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس اور بھارت دونوں ملکوں نے کورونا وائرس سے روزانہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد کی ریکارڈ تعداد کا انکشاف کیا ہے، جس کے مطابق روس میں 10,633 نئے کیسز اور انڈیا میں 2,644 نئے معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 327 لوگوں کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد ملک میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 21,180 ہو گئی ہے۔ اسی دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کے ایسے علاقوں کی مساجد کو دوبارہ کھول دیا جائے گا جو کورونا وائرس سے فری ہیں یا پاک ہیں، جبکہ پابندیوں سے جھوجھ رہے ملک میں ان کی شدت میں کمی یا ڈھیل دینے کی شروعات کی جا رہی ہے۔ لبنان کی فوج نے اسرائیل سے متصل سرحد کے قریب سوڈان کے 5 شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جن سے باز پرس کی جا رہی ہے۔ تنزانیہ کے صدر نے درآمد کردہ کورونا وائرس کے ٹیسٹنگ کٹس ناقص ہونے کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بکری اور پاؤ سے لیے گئے نمونوں سے کٹس کے ذریعے پازیٹیو نتائج سامنے آئے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت پسند مرسنریز کے ایک مرین حملے کو ناکارہ بنا دیا گیا، جو کولمبیا سے ایک تیز رفتار کشتی کی مدد سے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیز سیکورٹی فورسز نے 8 جنگجوؤں کو قتل اور دیگر 2 کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فلپائن کے سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک کے بند ہو جانے کا امکان ہے، کیونکہ کانگریس میں صدر روڈریگو کے اتحاد نے اسٹیشن کے 25 سالہ لائسنس کی تجدید سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کی نقاد اور میڈیا واچ ڈاگز کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ اسے پریس کی آزادی پر حملے کے مترادف بیان کیا گیا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے دستوں کے درمیان ان کی کشیدہ سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ، جو ماضی میں سال 2018 کے دوران حریفوں کی جانب سے اٹھائے گئے انتہائی اقدام کے بعد یہ پہلا موقع ہے۔ اور تائیوان کے ایک جزیرے پر کل بروز اتوار ریختر پیمانے پر 5.4 ڈگری شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کا کہنا ہے کہ مذکورہ زلزلے سے ٹائٹانگ تائیوان کا دور افتادہ مرین ایریا لرز گیا۔ اس کا مرکز زیر زمین 40 کلومیٹر کی گہرائی بیان کیا گیا ہے۔ فوری طور پر کسی جانی و مالی نقصان کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہو سکی۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ قطر نے ملک میں کووڈ-19 کے 679 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے۔ وزارت محنت و سماجی امور کی طرف سے ورکر ہاؤسنگ کے معائنے کی مہم کا سلسلہ بدستور جاری۔ فلپائن میں سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک کے بند ہو جانے کا امکان۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ